نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت اور سلامتی سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ ڈگری تو بے شک حاصل کر لی، مگر اس کالج کی تعلیم کے دوران کالج کے ماحول کے رہن سہن نے میری اسلامی شعار اور طریقے کو بالکل ہی بدل دیا، اور میں نے اسلامیات کو بالکل ہی بھلا چکا تھا، اس لیے کہ یہ ماحول ہی نیا اور ایسا تھا، میں وہاں کا رنگ لیے بغیر نہ رہ سکا۔ میرا ذہن، میرے خیالات جدید تعلیم تربیت سے بے حد متاثر ہو چکے تھے۔ اب کیسے دین کی باتیں پر چلنا اور کیسا نماز روزہ۔ چند سالوں میں میری تنخواہ 500 روپے ماہانہ ہو گئی۔ اب والدین میری شادی کی فکر کی اور وہ چاہتے تھے کہ کسی نیک اور دیندار لڑکی سے میری شادی کریں جو گھر میں ایک اچھی بہو کی طرح رہے، لیکن میری خواہش یہ تھی کہ وہ آج کل کی نئی تہذیب، نئی تعلیم سے واقف ہو تاکہ موجودہ دور اور اعلیٰ سوسائٹی کے مطابق زندگی بسر کرے، ہر ایک کے ساتھ کھلے عام باتیں کر سکے، ننگے ڈانس دیکھ سکے اور ننگے ڈانس کر سکے، سینہ تان کر بازار میں چلے اور ہر بے حیائی کے کام میں ترقی کر کے آگے بڑھ سکے۔ لہٰذا میں نے اپنی پسند کا ذکر اپنی ماں کے ذریعے اپنی والد صاحب سے کر دیا، لیکن انہوں نے اسے ناپسند سمجھا اور برا مانا۔ لیکن مجھے نئی روشن کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، ایسا بھوت سر پر سوار تھا، کہاں کا خدا، کہاں خدا کا خوف، کہاں کا دین کا شوق اور قرآن مجید کی محبت اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور الفت۔ ہر طرف سے نفس اور شیطان نے پوری طرح سے رنگ چڑھا دیا اور میں اپنی ضد پر قائم رہا۔ ماں باپ کی بات کسی طرح بھی میری عقل میں نہ آئی اور نہ ہی میں ماننے کے لیے تیار تھا۔ بہرحال میں نے اپنے والدین کو بار بار اصرار کر کے راضی کر لیا۔ وہ میرے اصرار سے راضی ہو گئے، شاید اس وجہ سے کہ انہیں اندیشہ تھا کہ اگر وہ انکار کرے تو شاید وہ اپنی من مانی کرے۔ اس خوف سے انہوں نے ہاں کر دی، لہٰذا ایک فیشن، جہل اور دین سے بے بہرہ لڑکی سے میں شادی کر لی۔ شادی ابھی 2-4 مہینے ہی تھے، والد صاحب کے کارخانے میں ایک گیس سلنڈر پھٹا جس سے میرے والد محترم کی دونوں آنکھیں چلی گئی، اس لیے اب وہ کارخانے جانے سے معذور اور بیکار ہو گئے اور کام کے قابل نہ رہے۔ اب وہ گھر ہی میں رہنے لگے اور ان کو کارخانے کی طرف سے ایک معمولی رقم معذوری الاؤنس کے طور پر ملنے لگی۔ میری بیوی کو اسلامی تعلیم و تہذیب سے دور کا بھی واسطہ نہ تھا، وہ تو صرف آزاد خیال، تیز مزاج عورت تھی، وہ کیا جانے اسلام کیا ہے، وہ تو پہلے دن سے جاہل تھی۔ کچھ اس کی سہیلیوں نے اس کے کان بھر دیے، دیکھو ساس سسر کی خدمت تمہارا فرض نہیں بلکہ ساس سسر تمہاری خدمت کے لیے ہیں، تم ان سے جو چاہے خدمت لینا۔ جو لڑکیاں جاہل، گنوار اور بے عقل ہوتی ہیں وہ اپنی ساس سسر کی خدمت کیا کرتی ہیں، تمہارا کوئی حق نہیں بلکہ یہ تمہاری خدمت کرے۔ وقت بیت رہا تھا کہ ایک روز والد صاحب رات کو کسی ضرورت سے پانی لینے اٹھے، نبینا تو پہلے ہی تھے کہ ایک ٹیبل سے ٹکرا گئے اور اسی ٹیبل پر دودھ پڑا تھا، وہ زمین پر گر گیا اور سارا دودھ زمین پر الٹ گیا۔ بس پھر کیا تھا، بیگم صاحبہ اٹھی اور ان کو بہت بری طرح للکارا، تمہیں شرم نہیں آتی، چوری کرتے ہو، چھوٹے منع کا دودھ رکھا ہوا ہے اور چاہتے ہو کہ چپکے سے خود پی لوں، خبردار جو آئندہ ایسی حرکت کی اچھی طرح دودھ پینے کا مزہ چکھا دوں گی۔ میری دکھی والدہ بھی جاگ رہی تھی، انہوں نے بڑی نرمی آواز سے کہا، نہیں بیٹی ایسا نہ کہو، یہ تو پانی پینے کے لیے اٹھے تھے تو آگے سے ٹیبل سے ٹکرا گئے۔ بیگم صاحبہ نے کہا، چپ رہے بڑھیا، باتیں بنانے اور تحویلیں کرنے تمہیں خوب آتی ہے، مجھے پڑھاتی ہے، کچھ تمیز سے بھی مجھ سے بات کر۔ بڑھیا خاموش ہو گئی، دیکھتی رہی، لیکن بیٹے نے کچھ نہیں کہا۔ دور وقت گزرتا رہا، آئندہ جو میرے سامنے بڑبڑائی تیری عقل گھسیٹ دوں گی، لیکن
میں نے بیوی کو کچھ نہ کہا اور نہ روکا، بلکہ ایسے ایک لفظ تک نہ کہا۔ کیوں کہتی؟ ایسے ٹوکا تک نہیں۔ تھوڑے دنوں کے بعد ایک دن میرے ماموں آئے اور میرے والد اور والدہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ بیوی کہیں باہر گئی ہوئی تھی۔ جب اسے آنے پر پتہ لگا تو اس نے اطمینان کا سانس لیا، شکر کیا، سر سے بوجھ اتر گیا اور کہا اچھا ہوا روز کی کل سے نجات ملی۔ اس واقعہ کو تقریباً 3 سال ہی گزرے کہ اللہ نے ایک بچے کی پیدائش کے بعد میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بس میرے لیے بہت ہی مصیبت کا سامنا تھا، بیوی کا مرنا تھا، میری زندگی سنسان ہو گئی اور اکثر میں کھویا رہنے لگا۔ ماں باپ کو واپس لوٹنے کے لیے میں نے ہر کوشش کی، لیکن طرح طرح کے جتن کیے، کوشش کی، لیکن میرے والدین مجھے نہ ملے۔ تیسرے روز ایک پولیس والا آیا اور اس نے مجھے بتایا جس شکل کے ساتھ خبر آپ نے لکھوائی ہے بالکل اسی طرح اس سے شکل ملتی جلتی ایک بوڑھا آدمی ایک قبر پر بیٹھا فاتحہ پڑھ رہا ہے۔ میں بے چینی کی حالت میں قبرستان پہنچا تو معلوم ہوا وہ میرے چچا تھے۔ میں ان کی قدموں پر گر پڑا اور اپنے والدین کو دریافت کرنے لگا۔ چچا نے نظر اٹھائی اور دو سامنے والی قبروں کو مخاطب کر کے کہا بھائی اکرم اور بھابی دیکھو تمہارا لاڈلا افسر آیا ہے۔ اکرم میرے والد اور میری والدہ زبیدہ میری ماں کا نام تھا۔ چچا کے منہ سے یہ بات سن کر اوندے منہ گر پڑا اور پھوٹ کر زور و قطار رونے لگا۔ آج تیری یاد میں روتا ہوں میں زور و قطار، ذہن پر چھایا ہوا ہے عمر رفتہ رفتہ کا غبار، تیری خاک گور آنکھوں سے لگتا ہوں کبھی آ پھرتا ہوں کبھی آنسو بہاتا ہوں کبھی۔ بس اتنا کہہ کر مولانا صاحب خاموش ہو گئے اور میں نے مولانا صاحب کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بزرگوں نے سچ کہا ہے کہ انسان سے بعض ایسی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں جو ساری عمر کے لیے افسوس پیدا کرتی ہیں، مگر نادم ہونے والوں کے لیے اللہ کے خوف سے عاری لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے بلکہ اور زیادہ ظالم بن جاتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد مولانا صاحب نے بتایا اللہ پاک نے محض اپنے فضل و کرم سے میری آہوزاری قبول فرمائی۔ مجھے اس کے بعد بہت نیک صالحہ بیوی مل گئی جس نے میری زندگی ہی عجیب روحانیت سے انقلاب پیدا کر دیا۔ اللہ پاک ہم سب کو والدین کی نافرمانی سے بچائے اور والدین کی قدر کرنے کی اللہ توفیق دے۔